کہا تھا کہ اگلے جمعے میں اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ یہ جد و جہد چونکہ بڑی جان اصل ہے، ظاہر بات ہے جو بھی نظام دنیا میں کہیں قائم ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگ بھی ہوتے ہیں، پریولیجڈ کلاسز ہوتی ہیں، مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں۔ جب آپ نظام کو چاہیں گے بدلنا تو ان کے مفادات پر آنچ آئے گی، وہ سٹیٹس کو چاہیں گے، جو ہمارے یہاں ایک لفظ چلتا ہے سٹیٹس کو، اس لیے کہ جس کے مفادات ہیں وہ تو نہیں چاہے گا کہ اس نظام میں کوئی تبدیلی آئے، اس لیے کہ تبدیلی آئے گی تو میرے مفادات پر ضرر پہنچے گی، لہذا اس کا مقابلہ ہوگا۔ اور وہی طبقات جو ہوتے ہیں براعت یافتہ پریولیج کلاسز، اور وہی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہی حاکم ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر، لہذا اب اس معاشرے میں جو برسر اقتدار قوت ہوتی ہے اس سے تصادم درپیش ہو جاتا ہے۔ اس میں جان و مال کا اندیشہ ہے، جس کو کہا غالب نے کہ مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ مرحلہ تو سخت ہے، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے جہاد اپنی ذات سے نکل کر معاشرے اور معاشرے سے نکل کر نظام کی طرف پیش قدمی کرے۔ اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بس جہاد اپنے نفسی کے ساتھ رگڑے لگائے جا رہے ہیں، ساری عمر گزر گئی ہے، باہر نکلا ہی نہیں جہاد، نہ معاشرے سے کہیں کوئی فرکشن ہے اور نہ کوئی نظام کو چیلنج کرنا، اس کے معنی کیا ہے؟ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ نے گٹھلی آم کی دبائی ہے، اگر وہ صحیح تھی اور زمین بھی صحیح تھی تو آم کا درخت اس سے پیدا ہونا چاہیے، پھر اس میں وہ بڑھے اور اس میں آم لگنے چاہیے۔ ہاں دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا گٹھلی میں کوئی خرابی تھی یا زمین خراب تھی، دو شکلیں ہیں۔ لہذا سٹنٹڈ گروتھ جو ہے، یہ جہاد کی سٹنٹڈ گروتھ نہیں ہونی چاہیے کہ بس وہ ایک مرحلے پر یا دوسرے مرحلے پر آ کر رک جائے۔ اگر یہ صحت مند جہاد ہے، صحیح جہاد ہے، ایمان واقعتاً حقیقی ایمان ہے، تو وہ تو پھر آگے بڑھے گا اور وہ نظام کو چیلنج کرنے کی طرف آئے گا۔ اور اس میں جان و مال کے اندیشے ہیں، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ کچھ جو ضعیف الارادہ لوگ ہوتے ہیں، ضعیف الارادہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو ایک شخص ہے کہ جو کسی شے کو سمجھ لیتا ہے کہ اس میں خرابی ہے، برائی ہے، مجھے چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ نہیں پاتا، عادت پڑ گئی، اپنی ہی بنائی ہوئی عادت کے پنجرے میں بند ہو گیا۔ ہمارا جب وہ ایف ایس سی ہم پڑھ رہے تھے تو انگریزی کا جو نصاب تھا اس میں ایک نظم تھا دی کیج، اور وہ شاعر نے تصور یہ دیا تھا I built these bars when I was young۔ میں نے اپنی کچھ عادات جبکہ میں جوان تھا، میرے جسم و جان میں توانائی تھی، میں نے عادتیں پختہ کر لی، اب میں ان عادتوں کی وہ گویا کہ بارز ہیں، وہ لوہے کی سریے ہیں کہ جن کے اندر اس پنجرے کے اندر میں بند ہو گیا ہوں، اب میں پھڑ پھڑاتا بھی ہوں، زور بھی لگاتا ہوں، لیکن نہیں نکل پاتا اس لیے کہ یہ میں نے اپنے گرد جو ہے پنجرا اس وقت بنا لیا تھا جب میں جوان تھا۔ I built these bars when I was young۔ اب اس کو توڑنا، اس میں سے نکلنا مشکل ہے۔ اسی طرح یہ کہ چاہے معلوم ہو گیا کہ سگریٹ جو ہے برا ہے، غلط ہے، ڈاکٹر بھی روک رہے ہیں، ہر طرف سے اس کو جو ہے وہ فہمائش بھی اور فرمائش بھی اور تہدید بھی اور تشویق بھی، لیکن نہیں چھوڑ پاؤں۔ اسی طرح کے کچھ لوگ حق کو قبول کرنے کے بعد، اس کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے جب کتراتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹتے ہیں، پسپائی اختیار کرتے ہیں، تو اس کا نام قرآن کی اصطلاح میں نفاق ہے۔ دیکھیے جب ایمان حقیقی والی آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اس کے بعد پہلا مرتبہ تو بیان کر دیا، ایسے لوگوں کا تذکرہ کر دیا جو خم ٹھونک کر آ گئے کہ ہم نہیں مانتے نہ اللہ کو، نہ رسول کو، نہ آخرت۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے تو کھلم کھلا انکار کر دیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور رسولوں کا اور یوم آخر کا، تو وہ تو گیا، دور گیا، gone down the drain، وہ تو اس بدروں کے اندر جو ہے وہ گیا، بہت دور گیا۔ لیکن یہ کہ اب اس کے بعد ایک اور طبقہ ہے، وہ جس کی طرف میں ذکر کر رہا تھا، کہ جو حق کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن پھر چل نہیں پاتے، چلنا چاہتے بھی ہیں تو نہیں، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو دو قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت اگر ہے، اس کو قرآن نفاق سے تعبیر کرتا ہے۔ اگر تفصیل میں جاؤں گا تو یہ ہے کہ اگر تو اس کیفیت میں مبتلا انسان اپنی کمزوری کو تسلیم کرتا رہے، اعتراف کرتا رہے اپنی کوتاہیوں کا
اور اس پر معذرت کرتا رہے جو بھی نظم جماعت ہے، جو بھی معاشرہ ہے، اس کے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، تو اس کو ہم ضعف ایمان کہیں گے، صرف اسے ہم نفاق نہیں کہیں گے۔ لیکن جب مرحلہ آ جائے کہ جھوٹے بہانے بنائے جائیں، جھوٹ بولا جائے، اپنی اس پسپائی کو اور اپنی اس کم ہمتی کو ریشنلائز کرنے کے لیے، اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے، اس کا جواز فراہم کرنے کے لیے جھوٹے بہانے، اس سے اگلی سٹیج ہے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی۔ یہ جھوٹ اور جھوٹی قسم، یہ اس نفاق کی سمجھیے کہ بہت پختہ علامات ہیں۔ یہی وجہ قرآن مجید میں جہاں نفاق کا ذکر آیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں قسم اور ان کی قسموں کا ذکر آپ کو ضرور ملے گا۔ جیسے سورہ منافقون میں فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو، جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ تو پہلی آیت میں ان کے لیے کذب اور دوسری میں جھوٹی قسمیں جن کو ڈھال بنا لیا ہے، کوئی مواخذہ نہ ہونے پائے۔ کہا تو مواخذہ تو ہوگا، آپ کسی جد و جہد میں ہیں، اس جد و جہد کسی نظم کے تحت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی جماعت ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی آپ کا جو سپہ سالار ہے، اگر فوج میں جا رہے تھے، اگر آپ کہیں بھاگے ہیں کہ آپ نے کوئی پیٹھ دکھائی ہے تو پھر باز پرس ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو کوئی قسموں کی ڈھال بنا لی جائے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، وہ رک گئے اللہ کے راستے سے۔ وہ نقشہ کھینچا گیا ہے اگلی آیت میں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ اب یہاں تو یہ صرف 2 مرتبہ کہا گیا نا، آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، لیکن یہ کہ یہ 10 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 2 مرتبہ والی بات کی تو بڑی خوبصورت جو ہے مثال موجود ہے، جب کوئی آدمی کہیں ڈوب رہا ہوتا ہے کسی جھیل میں، دریا میں، تو نیچے جاتا ہے پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے پھر آتا ہے، پھر گیا سو گیا۔ بالکل اس قسم کا نقشہ جو ہے یہاں کھینچ دیا گیا کہ چونکہ اس نے حق کو دیکھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا، دل میں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ محبت ہے، حق ہے اور اس کی طرف رغبت ہے، چاہتا ہے چلنا۔ جب وہ چل رہا ہے تو گویا کہ اس وقت یہ مومن ہے، لیکن یہ کہ جب ہمت جواب دے رہی ہے، پیچھے ہٹ رہا، تو اب یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے، پھر کوئی ہمت کرتا ہے، یا کچھ حالات بہتر ہو جاتے ہیں، یا کسی وقت کوئی بات پھر دل کو لگ گئی، حضور کا کوئی اور جو ہے فرمان سن لیا، اس سے ایمان کے اندر پھر تازگی آ گئی، پھر چلا، پھر ایمان لے آیا۔ لیکن پھر اس کے بعد پھر وہی اپنی کمزوری اور اپنی جو بزدلی ہے وہ آڑے آ گئی، پھر پیچھے ہٹا۔ تو یہ جو آسیلیشنز ہیں، یہ جو دائیں بائیں میں چکر لگاتے رہنا ہے، یہ در حقیقت ہو سکتا ہے کسی کا تھوڑے عرصے رہے، کسی کا زیادہ عرصے تک چلتا رہے، لیکن یہ کہ بالآخر ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ پھر وہ یہ کہ آدمی، اس کی آخری حد یہ ہوتی ہے کہ پھر جو صادق الایمان لوگ ہوتے ہیں، جن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، گھنٹی کی آواز آئی اور ساتھ ہی ہم گئے ہیں، جیسی پکار آ گئی ہے فوراً لبیک کہا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں صادق الایمان، ان کے لیے تو کوئی شے ہے ہی نہیں، رکاوٹ ہے ہی نہیں، خیریت جاں راحت تن صحت داماں سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی۔ یہ تو اہل ہوس کی مصلحتیں ہوتی ہیں، اہل حق کی نہیں ہوتی، اہل حق ان کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ اس حوالے سے اب یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت نقشہ کھینچ رہی ہے۔ تو ان 3 آیتوں کا اب ربط سمجھ لیجیے۔ ایمان حقیقی کا نتیجہ جہاد، اور جہاد کی سب سے اونچی منزل ظلم کا خاتمہ اور عدل و قسط کے قیام کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اور اس سے گریز، اس سے پسپائی، اس سے پیچھے ہٹنا وہ کسی سبب سے بھی ہو، یہ نفاق ہے۔ اور نفاق جو ہے پھر اس کا آخری انجام کیا آ رہا ہے؟ ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف فرمانے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اب انہیں کسی صحیح راستے کی طرف ہدایت اللہ دے گا۔ اور اس کے بعد بڑے سخت الفاظ آئے ہیں، ان میں طنز بھی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ، اے نبی ایسے منافقوں کو تو آپ بشارت دے دیجئے۔ بشارت کس بات کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے انجام۔
تو ان 4 آیات کے حوالے سے ذرا سمجھیے اچھی طریقے سے. اور چونکہ یہ جو جہاد ہے نظام کے خلاف، اب اس کی ایک شرط لازم ہے، جب تک ایک جماعت نہ ہو یہ نظام کے خلاف جہاد ممکن نہیں ہے. اپنے نفس کے خلاف جہاد تو آپ نے اندر ہی اندر کرنا ہے، اس کے لیے کوئی جماعت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. ہاں جماعت میں اگر آپ ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہو میرے اس بھائی نے بھی فلاں منزل طے کر لی، یہ بھی رشوتیں لیتا تھا اور اس کے ہاں بھی صبح پراٹھے پکتے تھے، اب اس نے چھوڑ دی ہے، اب اس کے ہاں جو ہے روکھی سوکھی ہے، اس نے یہ اگر مرحلہ طے کر لیا تو میں بھی کر سکتا ہوں. آپ کو کونوا مع الصادقین، ایسے لوگوں کی صحبت کے اندر اگر ہوں گے تو سہولت ہو جائے گی اپنے نفس کے خلاف جہاد میں. آپ کو تقویت حاصل ہوگی، آپ کا ایمان تقویت پائے گا، اس لیے کہ یقین والوں کی صحبت سے آپ کا اپنا ایمان بڑھے گا. اس وقت میرے اس بھائی کے گھر میں بھی پردہ نہیں تھا، شرعی پردہ نہیں تھا، جو بھی آج کی معاشرت ہے وہی تھی. آخر اس نے بھی تو یہ مرحلہ طے کر لیا، اب شرعی پردہ نافذ کر دیا. ٹھیک ہے، ناراض ہو گئے، کوئی ناراض ہو گئے، کوئی برادری والوں نے فرض کیجئے مقاطعہ کر دیا. یہ برادریاں بھی یہیں رہ جائیں گی اور یہ سارے معاملات تو اسی دنیا میں رہ جانے ہیں. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. لیکن یہ کہ اس نے کر لی ہے محنت تو میں بھی تو کر سکتا ہوں، پھر مجھے بھی کرنی چاہیے. فلاں میرے بھائی نے بینک کی ملازمت چھوڑ دی، وہاں 15,000 روپے مل رہے تھے، اب وہ 5,000 روپے کی تنخواہ پر کسی جگہ کام کر رہا ہے. آخر اس نے ایک حرام شے کو چھوڑا ہے تو میں بھی ہمت کروں. تو اس سے یہ کہ اس جہاد نفس کے خلاف جہاد میں تقویت ملتی ہے. لیکن بہرحال اس میں فیصلہ کن بات تو آپ کی اپنی قوت ارادی ہے. آپ خود ہی اپنے نفس کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں. میں آپ کے نفس کے خلاف نہیں کر سکتا، آپ میرے نفس کے خلاف نہیں کر سکتے. معاشرے کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ ایک کسی حلقے میں ہیں تو اس میں آپ کو سہولت حاصل ہو جاتی ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. لیکن جہاں تک اس آخری مرحلے کا تعلق ہے، نظام کو بدلنا، طاغوتی نظام کو چیلنج کرنا، وہ ظاہر بات ہے کہ نہایت منظم جماعت کے بغیر ممکن نہیں. یہ ہے وہ چیز کہ جس کی طرف ہم نے پچھلے جمعے میں میں نے عرض کیا تھا کہ دعوت اور اقامت کے مابین ایک مرحلہ جماعت. ابتداءً دعوت دی جائے گی، لوگوں کو اس بات کی طرف بلایا جائے گا، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. پھر جو آ جائیں گے انہیں منظم کیا جائے گا. یہ منظم جماعت ہوگی کہ جو پھر باطل کو چیلنج کر سکے گی. اگر منظم نہیں ہے، اگر ایسے لوگ ہیں ہی نہیں، تعداد ہی بہت کم ہے، شاذ ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ چیلنج کرنے کا مرحلہ کبھی آ ہی نہیں سکتا. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں 950 برس کی دعوت کے نتیجے میں بھی وہ مرحلہ نہیں آیا. قوم اتنی مر چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اس کے اندر اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اتنی گراوٹ آ چکی تھی کہ اس قوم نے 950 برس، اور زیادہ سے زیادہ تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ 70-75 آدمیوں کی ہے. حالانکہ میرے نزدیک یہ تعداد بھی صحیح نہیں ہے. ان کے 3 بیٹوں کے سوا اور ان کے گھر والوں کے سوا شاید کوئی اور 1-2 کمی کاری ان کے ساتھ جو ہوں خادمین، اور کوئی ایمان نہیں لایا. وما آمن معہ الا قلیل. اسی لیے نسل آگے جو چلی ہے وہ صرف 3 بیٹوں سے چلی ہے، حضرت حام اور سام اور یافس. اس حوالے سے نوٹ کیجئے 950 برس اور 70-75 آدمی بھی آئے ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ شاید 15 برس میں 1 آدمی آئے، ایوریج نکالیے. اس حوالے سے اگلا مرحلہ آئے گا ہی نہیں. لیکن یہ کہ اگر ریسپانس ملی، لوگ آگے بڑھے، انہوں نے دعوت کو قبول کیا، اب اگر یہ منتشر رہے، یہ ہجوم مومنی اگر ہے تو پھر اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا. اس کو ایک جماعت بننا ہے، حزب اللہ. یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ میں لفظ حزب اللہ آ گیا. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں امت کا لفظ آیا ہے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. آل عمران میں پھر امت کا لفظ جو ہے آیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. لیکن سورہ مائدہ میں آ کر یہ لفظ آ گیا حزب اللہ. اولئک حزب اللہ فإن حزب اللہ هم الغالبون. اور یہ سورہ مجادلہ میں پھر دوبارہ آیا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تو حزب اللہ یہ 2 ہی جگہ پر یہ لفظ آ گیا. جس طرح 2 جگہ امت کا لفظ آیا، 2 جگہ پر حزب کا لفظ آ گیا، حزب اللہ. یہ حزب اللہ ہے جس کے لیے وہ حدیث جو ہے بارہا آپ کو سنائی گئی. حضرت حارث اشعری فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں.
اللہ امرنی بہن، اور اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. یہ نہ سمجھنا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ حضور کا تو خود فرمانا بھی ہمارے لیے واجب الاذعان اور واجب الاطاعت ہے. وہ تو جو کچھ کہتے ہیں مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے زور دینے کے لیے تاکید کے طور پر کہا دیکھو یہ میں اللہ کا حکم پہنچا رہا ہوں. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے. جماعت سم و طاعت والی یہ ہوگی تو ہجرت اور جہاد ہوں گے. اگر وہ جماعت سم و طاعت والی نہیں بنے گی تو ہجرت و جہاد کے مراحل کیسے ہو جائیں؟ یہ ہے وہ دعوت اور اقامت، دعوت دین، اقامت دین، ان کے درمیان جو مرحلہ ہے، جو لازمی، نیسیسری، انیویٹیبل لنک ہے ان دونوں کے درمیان، وہ ہے جماعت. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. رواہ الامام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ. دونوں نے، مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، ان دونوں کے حوالے سے مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے. اور جیسے کہ یہ سم و طاعت والا لفظ جو ہے یہ پھر اس حدیث میں آیا ہے کہ جس میں حضور نے خود پھر جب وہ مرحلہ حزب اللہ کا آیا ہے تو جو بیعت لی ہے، پہلا مرحلہ تھا حضور پر ایمان لے آنا، بس ایمان لے آئے تو مومن ہو گئے، مسلم ہو گئے، یہ پہلا مرحلہ تھا. اس وقت بھی اطاعت تو فرض تھی، جو رسول کہیں گے وہ ماننا ہوگا، ہر مومن کے لیے واجب الاطاعت ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. لیکن جب مرحلہ آیا کہ اب اسے حزب بنانا ہے، پارٹی بنانا ہے اللہ کی، تو آپ نے بیعت لی اثر نو. حضرت عبادہ ابن صامت جو فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. متفق علیہ. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے حضرت عبادہ ابن صامت سے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، کس بات کی؟ علی السمع والطاعت، سمع و طاعت، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے. فی العسر، تنگی میں بھی، والیسر، اور آسانی میں بھی، والمنشط، اس میں بھی کہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں، انشراح حاصل ہو ہمیں، والمکرہ، اور اس پر بھی کہ چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، طبیعت آمادہ نہیں ہے. ایک وقت ہے آپ پر کہ آپ کی طبیعت جولانی پر ہے، آپ چاہتے ہیں خوب نماز پڑھیں، لمبے لمبے سجدے کریں. ایک وقت میں کوئی طبیعت میں کسل ہے، طبیعت میں آمادگی نہیں ہے، لیکن فرض نماز تو اس وقت بھی پڑھنی پڑے گی. نفلوں سے روک دیا گیا، اگر طبیعت میں آمادگی نہیں ہے انشرالی نفل مت پڑھو. لیکن یہ کہ فرض نماز تو ہر وقت پڑھنی ہے، یہ ہے مکرہ. چاہے طبیعت جو ہے اس کی آمادگی نہ ہو لیکن فرض کو تو ادا کرنا ہے. اسی لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جماعت کے اس نظم کی اطاعت کے لیے فی المنشط والمکرہ، چاہے ہمیں انشراح حاصل ہو، ہماری اپنی طبیعتوں میں آمادگی ہو، اور خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے ان میں آمادگی نہ ہو، وعلی اثرۃ علینا، اور چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضور دیکھیے ہم آپ کے پرانے خادم ہیں، اتنے سال سے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ نے مجھ پر امیر بنا دیا فلاں شخص کو، نووارد کو، نوجوان کو، یہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کل کا چھوکرا، ہماری نگاہوں کے سامنے اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور آج آپ اس کو ہم پر، اور ان میں کبار صحابہ وہ اس لشکر میں شامل ہیں، اور اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بنایا جا رہا ہے. لیکن نہیں، جو آپ کا حکم ہوگا، جو آپ کا فیصلہ ہوگا، علی اثرۃ علینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. وعلی لا ننازل امر اہلہ، جنہیں آپ بنا دیں گے امیر، ذمہ دار بنا دیں گے، ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان کی بات بھی سنیں گے، مانیں گے، اطاعت کریں گے، تعاون کریں گے. وہ جو ابھی میں نے شروع میں کہا تھا، نصح و خیر خواہی لأئمۃ المسلمین وعامتہم، تو جماعت کے اندر بھی جو ائمہ ہیں، جو امراء ہیں، ان کی بات ماننی ہوگی. اور پھر یہ کہ آخری درجے میں یہ ہے کہ وَعَلَىٰ نَقُولُ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. البتہ جو ہماری رائے ہوگی، جسے ہم صحیح سمجھیں گے، وہ کہیں گے ضرور، چاہے کسی کو اچھی لگے، کسی کو بری لگے، اس وجہ سے کہ کوئی ملامت کرے گا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اپنی زبان کو تالا نہیں لگائیں گے، ہم بند نہیں کریں گے زبانیں، اپنی بات کہیں گے. لیکن مطلب کیا، بات کہہ کے پھر جو فیصلہ ہوگا اسے قبول کریں گے.
یہ ہے وہ جماعت کا نظم کہ جس کے بغیر یہ جہاد نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے پچھلے اور آج کے جمعے کی اس گفتگو کے حوالے سے ہمارے جو دینی فرائض ہیں ان کی ایک یاد دہانی، یہ مضامین جو ہے بہت مرتبہ ہمارے ہاں بیان ہوئے ہیں، ہماری تقاریر میں، خطبات میں، دروس قرآن میں، اس کی بنیاد یہی ہے، اسی پر ساری تعمیر اٹھتی ہے اور اسی کے حوالے سے ساری بات جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لیے میں نے یہ یاد دہانی کرائی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی روح سے بھی یہ ذکر ہے، الذکر فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ حدیث نبوی میں بھی آتا ہے، ایک حدیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب امام اپنا خطبہ ختم کر لیتا ہے تو جو فرشتے جو دروازوں پر بیٹھے ہوئے مسجد کے اپنے رجسٹروں میں اندراج کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ شروع کر دیتا ہے اپنی گفتگو تو پھر وہ اپنے دفتر جو ہے بند کر کے رجسٹر وہ بھی سننے کی طرف، یستمعون الذکر، وہ بھی اس ذکر کو سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو در حقیقت تو یہ خطبہ جو ہے، ویسے تو ہمارے ہاں تو عربی کا خطبہ ہے جس کو ہم خطبہ کہتے ہیں، لیکن در حقیقت اسی کی تلافی کہ وہ تو عربی میں ہے، اگر عربی میں یہ خطبہ دیا جائے تو کس کی سمجھ میں یہاں آئے گا، لہذا اس کی جگہ پر یہ اس کمی کی، اس کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے یہ خطاب ہوتا ہے، لیکن ہے جمعہ کا خطاب، ہم اسے خطبہ جمعہ کہہ دیتے ہیں، یہ خطاب جمعہ ہے، لیکن اس کا مقصد تو اصل جو ہے وہ تذکیر ہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر